نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ کریم کے بابرکت نام سے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی شخص ایسا ہوگا جس کے لیے وہ فخر کی بات نہ ہو۔ اپنی کام سے محبت کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبیر خان صاحب صرف اور صرف ایکٹنگ کرنے کے لیے پیدا ہوئے۔ ان کا ہر کیریکٹر، مجھے یاد ہے کہ جب بھی ہم سیٹ پہ ہوتے تھے، ملاقات ہوتی تھی تو بہت ایکٹیو نظر آتے تھے۔ کہتے تھے کہ کبیر خان صاحب آج آپ بہت خوش ہیں، کیا بات ہے؟ کہتے تھے ایک نیا اسکرپٹ آیا ہے۔ تو میں نے کہا اس میں کون سی نئی بات؟ تم نہیں سمجھتے کہ اس میں کیا بات ہے، سمجھ جاؤ گے۔ ہماری ایک سائن ہوتا تھا سیٹ پہ، جب بھی ملاقات ہوتی تھی تو اگر میری نظر پڑی تو میں ان سے کہتا تھا اے بھائی، ان کی پڑتی تھی تو وہ کہتے اے بھائی کہاں ہے تو؟ محبت کا گہوارہ تھے۔ کبھی اپنے جونیئرز کو انہوں نے یہ نہیں بتایا۔ آج کل کے بہت سارے ایسے سینئر ایکٹرز ہیں، جونیئر کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہیں بتاتے ہیں کہ ہم تم پہ احسان کر رہے ہیں کہ ہم تم سے مل رہے ہیں۔ تو وہ بڑی محبت کے ساتھ ملتے تھے۔ البتہ بتانے کا ایک طریقہ ایسا تھا، کسی کے سامنے بتانا ہوتا تھا تو وہ ایسے بتاتے تھے کہ اس کو کہیں ناگوار نہ گزرے۔ ہر بات میں بہت لحاظ والے، محبت والے، عزت کرنے والے اور عزت کروانے والے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک ARY کا مجھے ایک پروجیکٹ ملا کہ اس کو آپ پروڈیوس کریں۔ بڑی عید کا ایک پروگرام تھا، انور مقصود صاحب کا لکھا ہوا۔ تو انہوں نے اس کے اوپر کاسٹ بھی لکھی تھی کہ آپ نے کبیر خان صاحب کو لینا ہے، شبیر جان کو لینا ہے، سکینہ سمو کو لینا ہے۔ تو میں نے شبیر جان صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں 3 دن دوں گا، اس سے آگے 1 گھنٹہ بھی گیا تو میں اتنے پیسے لوں گا۔ میں نے کہا بھائی لے لیں آپ، کوئی بات نہیں، یہ جانتے تھے میں ایکٹر ہوں۔ سکینہ سمو جی سے کہا، انہوں نے کہا 3 دن کے اتنے پیسے لوں گی۔ اب باری تھی کبیر خان صاحب کی، تو میں نے فون کیا، میں نے کہا کہاں ہیں؟ کہنے لگے وہی ہم وہیں پہ گیسٹ ہاؤس میں۔ میں کہا جی میں آ رہا ہوں۔ بلاول چرنگی پہ گیسٹ ہاؤس تھا۔ تو محبت کا یہ عالم تھا کہ میں زبردستی ان سے محبت لیتا تھا، ان کو دباتا تھا، ان کی ٹانگیں دبانا، ان کے جوڑے دبانا۔ تو وہ کبھی ایسا لگا نہیں مجھے، میں انہیں ہمیشہ اپنا باپ سمجھا۔ وہ تھے باپ کی جگہ پہ، ویسی محبت کرتے تھے اور ویسے ہی سمجھاتے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کبھی انکل میں ایک پروجیکٹ کر رہا ہوں، ARY کا پروڈیوس کر رہا ہوں۔ کہتے ارے پروڈیوسر بن گئے تم؟ ہاں۔ میں نے کہا تو اس سلسلے میں حاضر ہوا تھا، شبیر جان صاحب ہیں، سکینہ سمو جی ہیں اور آپ بھی ہیں۔ اچھا تو بھائی تم مجھے کاسٹ کرو گے؟ میں کہا بالکل ٹھیک ہے کریں گے۔ میں کہا جی پیسے کتنے ہوں گے؟ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر مسکرائے اور کہتے دیکھ بھائی اگر تیرے پاس مجھ سے زیادہ پیسے ہیں تو دے دو۔ میں کہ یہ کیا بات ہوئی؟ میں مجھ سے زیادہ پیسے ہیں تو دے دو، نہیں ہے تو پھر میں نہیں لوں گا۔ خیر کوئی آدھا پونا گھنٹہ میں نے ان کا سر کھایا، میں نے سماجت کی۔ تو کہتے ٹھیک ہے جب تم جانے لگو تو میرے تکیے کے نیچے رکھ دینا، جتنے بھی رکھو گے وہ چلیں گے۔ تو کبیر خان صاحب کا نام ان کے کام کے پیسے، ان کے نام کے پیسے بڑے شش و پنج کے ساتھ میں نے سکینہ سمو، شبیر جان سے ڈبل پیسے ان کے تکیے کے نیچے رکھے اور میں چلا گیا۔ آپ یقین کریں کہ 3 دن کا کام تھا، 4 دن پہ شوٹ چلی گئی، اینڈ تک۔ سم ٹائم میں پروڈیوسر بھی تھا، ایکٹر بھی تھا، میں نہیں سیٹ پہ تھا تو مجھے کہتے تو میں سنبھال لوں گا بیٹا، یہ پروڈکشن میں نے بہت کی ہے۔ ایک پیسہ نہیں اس سے اوپر لیا اور نہ کوئی ذکر کیا۔ تو ایسے شخص کو جتنے بھی ایوارڈ ملے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے وہ بہت کم ہے۔ ان کو صرف اور صرف آپ سب لوگوں کا پیار، محبت، دعائیں چاہیے تھی اور ان کی رہتی زندگی تک، اور اب وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں خیر کریں، ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ اور ہم لوگ تو خیر ان کی ایکٹنگ کو دیکھ کے، ان سے مل کے، انہوں نے ایک ایک کیریکٹر جو کیا ہے، ان کا ایک ایک لفظ جو ان کے منہ سے ادا ہوا ہے، وہ ہمارے لیے سمجھ لیں کہ اکیڈمی سے بھی اوپر کی چیز ہے۔ اور زندگی میں
جب تک رہیں گے کام کریں گے ان کی محبت کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور مغفرت تو ہمیشہ رہے گی، اور کبھی انکل آپ ہمیشہ یاد رہیں گے، ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو کر بڑھ کر جنت نصیب کرے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اس شخص کے بارے میں کچھ بولنے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ I'm really I feel honored to be a part of this beautiful event. That I'm obliged to say something about the one who never needed these kind of words. He was bigger than the words. میرے سے بہتر جو دوست ابھی کچھ بولے ہیں، جو آگے بھی ہیں، ان کو بہتر سمجھتے ہیں، ان سے بہتر میرے سے بہتر کلوز ہوں گے. I was not lucky enough to work with that legend. But جتنا بھی میں نے کام کیا، بلکہ دیکھا ان کا زیادہ ایز اے اسٹوڈنٹ. جب میں نے پیروز تھیٹر میں ان کا ایک تھیٹر پلے تھا نواب صاحب قبلہ، جو کہ می اینڈ عثمان پیرزادہ واز پلاننگ ٹو ڈو سم تھنگ ہیئر ان کینیڈا، اس کو ریپیٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ اس کا جو مین کیریکٹر ہے وہی موجود نہیں ہے، تو آئی تھنک سو اب اس کا مقصد بھی نہیں ہے کرنے کا. اینی ویز، تو جب میں وہ پلے دیکھ رہا تھا ایز اے اسٹوڈنٹ، بیکاز آئی جسٹ اسٹارٹیڈ مائی تھیٹر، ایکچولی میں نے تھیٹر سے اسٹارٹ کیا، تو آئی واز سٹنگ ان دا پبلک، آئی واز جسٹ لوکنگ ایٹ لائک وہ مین کیریکٹر نہیں تھے. عثمان پیرزادہ، سمینہ پیرزادہ، یہ سارے لوگ پرفارم کر رہے تھے. وہ ایک 70+ ایک کیریکٹر جو اس کی مومنٹ تھی. بینگ اے اسٹوڈنٹ میں اب دیکھ رہا تھا سب کو. اللہ oblige میں عثمان پیرزادہ کو ہمیشہ کرتا ہوں، بٹ دا وے ہی واز پرفارمنگ اینڈ انرجی اور سم تھنگ، میں نے کہا یار یہ ہم 20 30 25 30 35 سال کے لڑکے میں وہ انرجی نہیں ہے جو اس ایج میں ان کے اندر جو انرجی ہے، اور وہ سارا انہوں نے پلے کیپچر کر لیا. مطلب وہ مین کیریکٹر نہیں تھے، بٹ ان کے بغیر وہ پلے ناممکن تھا. سو آئی تھنک ایکٹنگ کی اگر بات کی جائے تو غمزدہ نہ ہو، خدا کی رضا میں خوش رہنا. اور میرے جانے کے بعد میری محبت میں مجھے یاد ضرور کر لیا کرنا، لیکن جو خلا میں تمہاری زندگیوں میں چھوڑ جاؤں گا، اس خلا کو پر کرنے کی کوشش نہ کرتا، کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو اس میں تمہاری محبت نہیں، تمہاری خود غرضی چھپی ہوگی. میرے بچوں، کوئی کسی کی جگہ نہیں لے سکتا، ہر ایک کی اپنی جگہ ہے. میری کوئی اولاد کسی دوسری اولاد کی جگہ نہیں لے سکتی. مجھے تم سب عزیز ہو. اس وبا کی صورت میں خدا جو ہمارا امتحان لے رہا ہے، اس میں ہمیں سرخرو ہونا ہے. رابطے منقطع ہیں کیا؟ کبھی باہر بھی ہو جائیں گے. ہم مل نہیں سکتے تو کیا ہوا؟ میں تو ہمیشہ زندہ رہوں گا تمہاری آنے والی پیڑھی کی سوچ میں، تمہارے دل میں، تمہاری سوچ میں. میں اپنی زندگی کی مشق تمہارے ہاتھ میں تھما جاؤں گا، کبھی جھلک جاؤں گا تمہاری کسی مسکراہٹ میں، کبھی تمہاری اولاد کی حرکت میں دکھ جاؤں گا. اگلی بار پھر ملیں گے، میں تمہیں اپنی زندگی کی اصلی کہانی سناؤں گا. کہاں سے میں چلا، کہاں آیا، کہاں تم لوگ ملے، اور تم لوگ کہاں چلے گئے، اور میں کہاں رہ گیا. جس کی مجھے بڑی خواہش تھی کہ جہاں اپنوں سے مل کے ہم دو باتیں کر سکیں. اللہ نے سلامت رکھے. یہ آڈیو شیئر کرنے کے بعد مجھے بلانا، I don't know was a good idea or not. بٹ I'll try کہ میں ایموشنل نہ ہوں. اپنے والد کے بارے میں بہت خوش قسمت اس لیے اپنے آپ کو سمجھتا ہوں
میں انہیں مڈ اکتوبر میں لے آیا تھا ٹورانٹو، جب مجھے پتہ چلا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. وہ بھی انہوں نے بتایا نہیں تھا. فار اے سیکنڈ اوپینین واٹس ایپ پہ اپنی لیٹسٹ رپورٹ شیئر کی، تو وہ ہم نے یہاں جب پتہ کیا تو وہ بہت سیریس. تو 5 مہینے ان کے ساتھ گزرے 24/7. اس میں میں بہت شکر گزار اپنی بیوی کا اس لیے ہوں کہ مجھے ایک دن اپنے کام پہ نہیں جانا پڑا. ہمارا اپنا ڈینٹل کلینک ہے، تو ظاہر ہے آپ یہاں کی لائف سمجھتے ہیں. فیملی سپورٹ ہوئی تو آپ خود اتنا ٹائم دے سکتے ہیں. ابو کا اس لیے احسان مند ہوں کہ انہوں نے 5 مہینے مجھے دیے. 5 مہینے کانسٹنٹ انہوں نے اپنی 80 سالہ زندگی میں کسی کو نہیں دیے. شادی کے دن جب میری والدہ کے ساتھ دلہن کو گھر لا رہے تھے تو آدھے رستے میں شوٹنگ پہ چلے گئے. میرے تایا اماں جان کو لے کے آئے تھے. تو جب ہم کبھی چھٹیوں پہ گئے، مجھے 25 سال ہو گئے یہاں، 25-26 سال، تو آئی واز دا لکی ون. میں کہہ سکتا ہوں تھوڑے سے، میں بڑا بیٹا ہوں، 4 بہن بھائی ہیں، تو وہ تھوڑا باعث تھے میرے لیے. جو فلمیں 13-14 بنائی وہ عدنان فلمز کی بینر پہ تھی. بھائی میرا مہران ہے، وہ کہتا میرے نام پہ ہوتی تو شاید چل جاتی، مگر سو آئی واز ہز فرسٹ لو، جیسے ہر ایک کا پہلا بچہ ہوتا ہے. تو ویری فارچونیٹ 5 مہینے ان کے ساتھ دن رات گزارے. بہت اچھا ٹائم گزارا، چیلنجنگ بھی تھا. ان کے بارے میں جتنا کہا جائے کم ہے. میں تو ایز اے فادر اگر بات کروں، جو کہ ظاہر ہے میں ہی کر پاؤں گا، تو اتنے شفیق، بالکل اونچی آواز میں کبھی بات نہیں کی، بلکہ میرے لیے پریشان رہتے تھے کہ میں ذرا میرا ایکسپریشن لاؤڈ ہے اس وقت، میں بہت آہستہ بول رہا ہوں اپنی طرف سے، تو میں پیار سے بھی بات کروں تو لگتا شاید غصے میں ہوں. تو وہ بالکل اپوزٹ شخصیت کے حامل تھے. تو کبھی ڈانٹا نہیں، مارنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کبھی پڑھائی میں اچھے نمبر نہ بھی آئے تو الٹا پیسے ہی دیے انہوں نے زیادہ، چلو اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں. تو باقی ان کا کام ہمارے لیے تب تھوڑا سمجھ آیا جب خود ایکٹنگ ویکٹنگ کرنے لگے کہ بھائی یہ تو امپاسبل ہے. اتنی بڑی شخصیت کا بیٹا ہونا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، اٹس ویری ڈیفیکلٹ. تو مگر ان کا سایہ، پہلی پہچان بچپن سے کبھی کا لڑکا سنی، تو وہ بڑا پرائڈ کی بات اس لیے تھی کہ الحمدللہ ان کی ریپوٹیشن، ان کا کام، ان کی شفقت ایسی رہی کہ ہر ایک جو بھی لوگ بات کر رہے ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ وہ انہیں کو سب سے زیادہ چاہتے تھے. تو یہ آئی تھنک اٹس اے بگ کوالٹی. دنیاوی اعزازات کی بات کی جائے تو انہیں کوئی گلہ نہیں، کسی ایک تو ساری زندگی کبھی کسی سے گلہ نہیں کیا. پھر پیشنس اتنا کہ اسے آپ میچ نہیں کر سکتے. ابھی جب میرے ساتھ ٹائم گزارا تو میں نے پوچھا کہ ایز اے سن یا ان پرائیویٹ مومنٹ کہ کچھ تو کہیں، کچھ تو بتائیں، ساری زندگی گزاری ہے. تو کسی قسم کا، کسی کا نام، کسی ادارے کا، کسی گورنمنٹ کا، کسی دور کا بالکل نہیں. جو ان کی باتیں بھی پتہ چلی وہ لوگوں سے پتہ چلی، انہوں نے خود کبھی نہیں بتائی. 80s میں دلیپ صاحب آئے پاکستان، تو آئی تھنک ضیاء الحق تھے تب پریزیڈنٹ. تو جب پریزیڈنسی میں وہ آئے تو انہوں نے، وہاں نیشنل اینتھم ہوتا ہے جب اس طرح کے ایونٹ ہوتے ہیں، تو جو ہی ختم ہوا تو پہلی بات انہوں نے پوچھا کہ کبھی صاحب کہاں ہیں. اب وہ چونکہ ذرا شائع تھے اور تو وہ کہیں چھپے بیٹھے تھے کسی کونے میں، تو وہ خیر سیکرٹری وغیرہ نے ان کو بلایا. تو پہلا تعارف انہوں نے دلیپ صاحب سے کہا کہ یہ ہمارے دلیپ کمار ہیں. تو اس نے کہا جی میں جانتا ہوں انہیں. تو وہ پرائڈ آف پرفارمنس ہو، ستارہ امتیاز ہو، لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ہو، کوئی بھی ایوارڈ ہو. ابھی انہیں 14 اگست کو نشان امتیاز اناؤنس ہوا تھا جو ابھی 23 مارچ کو دیا جائے گا، جو کہ آج تک کسی آرٹسٹ کو نہیں ملا. عبدالقدیر خان اور عیدی صاحب کو ملا ہوا ہے صرف، اور آئی تھنک آنرری دلیپ صاحب کو بھی ملا ہوا ہے، مگر باقی کسی ایکٹر کو آج تک نشان ہے. اٹس دا ہائیسٹ سویلین ایوارڈ آف
पाकिस्तान। तो बहुत बड़ा ऑनर था, बहुत खुश थे इस बात पे, वो बहुत प्राउड थे और बहुत खुश थे। तो वो अब इंशाल्लाह सोहेल अहमद साहब जाएंगे रिसीव करने। तो उनकी तरफ से तो कोई गिला कोई वो नहीं, मेरी तरफ से सिर्फ शुक्रिया, जो मैं पहले कह चुका हूँ कई जगह। मेरा थोड़ा सा कसूर ये है, जो मैं एडमिट करता हूँ, मैं अपनी यहाँ कम्युनिटी से छुपा ही रहा हूँ 25-30 साल। तो उसके बावजूद जितना प्यार उन्हें दिया है सब ने, कम्यूटेबल जिसका भी रास्ता था, जिसको भी था कि मैं जनाजे तक पहुँच जाऊँगा, वो चाहे न्यूयॉर्क से रात के 3 बजे निकला है, चाहे नायग्रा फॉल से आया है, चाहे हैमिल्टन से आया है। अगर वहाँ 10 लोग मेरे से ताज़ियत करने आए तो उनमें से 9 लोगों को मैं नहीं जानता था, ना ही वो मुझे जानते थे। वो प्योरली उनके फैन भी मैं नहीं कहूँगा, दे वर इन लव विद हिम। तो बड़ी उनकी खुशकिस्मती है। मैं चूँकि कवि खान नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ा सा जो दुख है, गिला भी नहीं कहूँगा, और वो भी अपनाइयत के तौर पे ही मैं इजहार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पहला प्लेटफॉर्म मुझे मिला है कि पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से कोई रिकग्निशन नहीं हुई। मेरे गिला करने के बाद मुझे 1 हफ्ते बाद फ़ोन आया और उस पर मेरे से ताज़ियत की गई और कहा गया कि जो अल्फाज होते हैं, और ये भी कहा गया कि हमसे ये मोमेंट मिस हो गया। तो मैं उस वक्त तो ज़ाहिर है, क्योंकि हमें काफ़ी बदतमीज़ हमारी वो तरबियत की गई है, तो मैं कुछ कह के बुरा इंप्रेशन नहीं छोड़ना चाहता था। मगर बाद में मैंने ज़रूर सोचा कि मिस तो आपसे कोई फिल्म का शो हो सकता है जो आप दोबारा देख लें, किसी की शादी हो सकती है क्योंकि वो दूसरी भी कर सकता है, मगर किसी की मौत या जनाजा आई डोंट थिंक ऐसी चीज़ है कि जो मिस हो जाए तो दोबारा आप उसको कॉम्पनसेट कर सकें। और मुझे कहा भी गया कि आप अगर बुरा ना माने तो हम घर आके ताज़ियत करते हैं। मैंने कहा जी एक मोमेंट था, गुजर गया, आप बहुत बिजी थे, चलें मैं चैनल देखूं टीवी का, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आप वाकई बहुत बिजी होंगे, मगर मुझे दुख ज़रूर रहेगा इस बात का कि इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा लेजेंड, जिसको लोग वाकई हर एक को था कि उसके घर का ही फर्द, कोई उसका बाप, उसका दादा, कोई दे लॉस्ट समवन वेरी डियर टू देम इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल मैनर। उनकी कायदे आज़म जिंदाबाद एक फिल्म अभी रिसेंट थी, छोटा सा उनका काम था, मगर वो काम आप देखें तो यू कैन इमेजिन कि लोगों ने उसको कितना अप्रिशिएट किया। तो मुझे ये थोड़ा सा दुख है, क्योंकि पाकिस्तान से बहुत प्यार था उन्हें आखिरी लम्हे तक, और वो बहुत पुरुम्मीद थे, और हमारे मुल्क को अल्लाह सलामत रखे और इंशाल्लाह रखेगा भी। देखें हमारा मुल्क है तो उसकी एम्बेसी है, और वो आपका मुल्क चूँकि आपका मदरलैंड है, आपकी माँ है, तो आपको दुख होता है। हमारे जो डेजिग्नेटरीज हैं वो आते जाते रहते हैं। मुझे तो 25 साल में किसी का नाम भी नहीं पता था, अभी भी ना पता चलता अगर बात ना होती, और अभी भी मुझे याद नहीं। मगर कवि खान एक ही था, ईदी साहब एक ही थे। बहुत बड़े लोग, हमें अपने हीरोज़ की कदर करनी चाहिए। और इख्तिताम में इस बात पे करूँगा कि एक शेर मेरे सामने से गुजरा। मैंने अपने सारे अकाउंट्स बंद कर दिए थे सोशल मीडिया के जब फादर को मैं यहाँ लाया था, क्योंकि लोग पूछ रहे थे कि भाई किधर हैं, कैसे हैं, क्या हैं। तो इसलिए मैं बिल्कुल आइसोलेट हो गया। तो अभी मैंने दोबारा एक्टिव इसीलिए की कि बहुत से लोग ताज़ीयत करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। तो मुझे एक शेर बड़ा पसंद आया, तमाम उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। तो उनके ग्रेव मार्कर मैंने ऑर्डर किया, जिस पे मैंने लिखाया है, बियॉन्ड द doubts of wrongdoings and right doings, there is a field. I'll meet you there. आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अदनान। आपकी सूरत में कवि साहब जिंदा हैं, अपने जो उन्होंने काम किया उसकी सूरत में ज़िंदा हैं, और हम जितने लोग बैठे हैं यहाँ पे, हर शख्स एक अपनी ज़िंदगी लेकर आया है, और कहते हैं कि जो मौत है वो असल ज़िंदगी देती। तो
ابھی کبھی صاحب جو عالم ارواح میں موجود ہوں گے اور کہیں نہ کہیں آج کی جھلک بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو یقیناً جو یہاں سے محبت ہے وہ دعاؤں کی صورت میں ان تک پہنچ رہی ہے۔ عدنان کوی کے لیے ہم تالیاں کوی صاحب کی محبت میں، تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ وی لو فار ایور۔ انہوں نے پیدل واک کی اور فنڈ ریزنگ کے لیے اور گورنمنٹ کو کہا اور ناصر کاظمی صاحب کے لیے اپروو کروایا۔ سو یہ بہت بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے۔ میری خوش بختی ہے کہ وہ مہمان پروگرام کرتے تھے ہوسٹ 95 میں، تو اس میں والد صاحب بھی تشریف فرما تھے، تو میک اپ ہو رہا تھا اور میک اپ کے دوران میں والد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مسعود انور صاحب انکل، تو ایک صاحب آئے، ان کا کوئی پروگرام تھا، غالباً راہیں ڈرامہ ہو رہا تھا، تو وہ بار بار بال بنائی جائیں، تو کہتے ہیں تم کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں جو میں کسان کا رول کر رہا ہوں، بھاگ کے آؤں گا اور صرف یہ کہوں گا کہ وہ اعلان ہو گیا، کچھ اس طرح۔ تو انہوں نے بڑے پیار سے بلایا اور ان کے بال جو وہ بار بار کرے تھے وہ خراب کر دیے۔ کہتے ہیں یار مکر تھوڑا سا آرٹسٹ والا رکھو، تم بھاگ کے آ رہے اور بال تمہارے اس طرح ہوئے ہیں۔ سو یہ چھوٹے چھوٹے واقعات جو خود بھی دیکھے، میری بڑی ہمشیرہ کی شادی میں بھی تشریف لائے 2005 میں، میاں صاحب کا کلام سیفن لو انہوں نے مجھے حکم کیا کہ وہ سنانے کے لیے، جو میں نے اس پروگرام میں بھی گایا، تو اس کے 2-3 اشعار میں پیش کرتا ہوں۔ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا، اوٹی کرتے دن ہویا محمد تے اوڑک نو ڈب جان، لکھاں بیر بیری نو لگ دے تے چڑھ جاندے نے کچے، جیڑے پکڑ لال محمد اویو کھاندے وٹے، مسجد ٹا دے مندر ٹا دے تے ٹا دے جو کچھ ٹیندا، ایک بندیاں دا دل نہ ٹاویں، سونا رب دلاں وچ رہندا۔ بہت شکریہ۔ پاکستان کی ایک تاریخ، بر صغیر کی ایک تاریخ، فلم انڈسٹری کی ایک تاریخ شاہد صاحب کے نام کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ اس میں جو میں چہرے دیکھ رہا ہوں ان میں میجورٹی ایسے لوگ ہیں جو یقیناً اپنے اسکول جو کالج کے دور میں شاہد صاحب کی فلمیں دیکھ کر دنیا کی سمجھ آئی ہو۔ کئی لوگ تو آ کے بتاتے ہیں کہ اکثر شاہد صاحب شفقت کا اظہار کرتے ہیں مجھ پہ، تو کہیں لوگ اکٹھے ہو جائیں، تو 2-4 لوگ تو ایسے ملے کہ شاہد صاحب میں آپ کی وجہ سے پڑھ نہیں سکا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کالج سے غائب ہو کر آپ کی فلمیں دیکھتے ہیں۔ تو شاہد صاحب ایک ایسی پرسنالٹی، ایسا کردار کہ لفظوں میں بیان میں نہیں کر سکتا کم از کم۔ اور یقیناً انیس بھائی آپ سے بھی بات ہو رہی تھی کہ شاہد صاحب جیسا بر صغیر میں ایسا فنکار، ایسا ہیرو، ویلن ہو، ہیرو ہو، کوئی بھی کردار شاہد صاحب نے کیا تو لوگوں نے سکرینوں کو جا کے چوما ہے۔ شاہد صاحب جیسے چاکلیٹ ہیرو ہمارے درمیان موجود ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے، اور ان کی درازی عمر کے لیے عزت، صحت اور سلامتی کے ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ زندگی میں اضافہ فرمائے۔ ہماری محبتیں جو ہیں وہ شاید
ہم اس کا اظہار نہ کر پائیں. شاہد صاحب آپ ہمارے درمیان موجود ہیں. فلموں کی گنتی کی میں نے کوشش کی تو میں ناکام ہو گیا. غالباً پوری فلموں کی تعداد بھی گوگل پر موجود نہیں ہے جتنی آپ فلمیں کر چکے ہیں. اور وہ ایک دور تھا کہ کھڑکی توڑ جس کو ہم ہفتہ کہتے تھے. کچھ ہم بھی لڑکپن میں اور کچھ مجھ سے جو بڑی عمر کے دوست میرے بیٹھے ہیں وہ اپنی نظروں سے دیکھ چکے ہیں کہ شاہد صاحب کی فلم کپڑے پھاڑ کر لوگوں نے دیکھی ہے. اور شاہد صاحب وی آر پراؤڈ آف یو. آج کبھی خان صاحب کو ٹربیوٹ پیش کرنے کے لیے آپ سے بہتر شخصیت موجود نہیں تھی. اور ان کو یہ بھی اعزاز ہے کہ کبھی صاحب کے ساتھ پہلی فلم شاہد صاحب کے ساتھ تھی کبھی صاحب کی, اور آخری فلم شاہد صاحب کے ساتھ ہے جو اس عید پر ریلیز ہو رہی ہے. تفصیلات شاہد صاحب خود بتائیں گے. ہم کبھی صاحب کے لیے, ان کو ٹربیوٹ کے لیے, اور ہم شاہد صاحب کی درازی عمر کے لیے ہم سب کھڑے ہو کر تالیاں بجائیں گے تاکہ شاہد صاحب یہ احساس کر کے آج اس بلڈنگ سے نکلیں کہ جو ہم لڑکپن میں جوانی میں آپ سے محبت کرتے تھے ہم نے ہجرت کر لی ہے لیکن محبت وہیں کی وہیں ہے. بھرپور تالیوں میں کبھی صاحب کو ٹربیوٹ کے لیے شاہد صاحب. آپ یہ مت سمجھیں کہ کبھی صاحب ہمارے ساتھ نہیں. یہ جو کیسٹ کبھی انہوں نے سنائی تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کبھی صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں, اور مجھے ایسا بھی محسوس ہو رہا ہے کہ کبھی صاحب کہیں نہ کہیں ہمیں دیکھ ضرور رہے ہیں. اور میں کبھی صاحب کو اس وقت اس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آئی لو یو کبھی صاحب, آئی لو یو, آئی لو یو کبھی صاحب. کبھی صاحب ہماری درمیان موجود ہیں لیکن اس سیڈ اوکیزن پر مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے. لیکن ان کی بہت ساری گولڈن میموریز میرے ساتھ ہیں. وہ مجھ سے بہت سینئر تھے اور ان کی ایکٹنگ کے بارے میں تو میں بعد میں بات کروں گا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایسا فنکار, ایسا عظیم آدمی, ان کا وے آف بیہیویئر towards people, towards us, towards everyone was like کہ جیسے کوئی بڑا بھائی ہے, کوئی شفقت دینے والا انسان ہے. اس سے بڑا فنکار پاکستان کے اندر پیدا ہی نہیں ہو سکتا. میرے ساتھ ان کی بے شمار فلمیں ہیں. میں یوں کہوں گا کہ میری پہلی فلم کا نام منچلی تھا جس میں میرے ساتھ وہ کام کر رہے تھے. اس وقت میں نیا نیا آیا تھا تو بڑا کبھی میں نے یہ بات کسی کو سنائی نہیں, لیکن اس اوکیزن میں ضرور سناؤں گا میں. تو میں ایک ڈائلاگ تھا, میڈم دیوا جو تھی اس فلم میں ہیروئن تھی, تو ڈائلاگ یہ تھا کہ شمبو تم فلانے ٹائم پہ مجھے آ کے ملنا. تو میرے منہ سے نہیں کر رہا تھا چھمو تم مجھے فلانے ٹائم پہ آ کے ملنا.
تو مجھے ٹیکس کو ریلی کافی. تو کبھی صاحب بھی تھے, کبھی صاحب مجھے علیحدہ لے کے گئے اور انہوں نے کہا یار تم آرام سے تو میں نے پھر خیر وہ ڈائلاگ چھوٹا سا ڈیلیور کیا. بے شمار یادیں ہیں ان کی میرے ساتھ. میری پہلی فلم ان کی منتلی تھی جو انکمپلیٹ رہی, اور جو میری پہلی فلم تھی جس میں کبھی صاحب میرے دوست ہوتے ہیں, ندیم صاحب میرے چھوٹے بھائی ہوتے ہیں, اس فلم کا نام آنسو تھا اور وہ اس نے ڈائمنڈ جوبلی کی. کبھی صاحب کی جو پرسنالٹی تھی, he was very down to earth, committed آدمی. آندھی جائے, طوفان جائے, کچھ جائے, انہوں نے ٹائم کے اوپر ضرور پہنچنا ہے. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کی 15 فلمیں میں نے 3 فلموں میں کام کیا اور ان سے میں نے کوئی پیسہ چارج نہیں کیا. بے شمار کام کیا ان کے ساتھ, لیکن اگر آپ کو موقع ملے دیکھنے کا تو بیگم جان فلم, کالو مکرانی, اور میری ایک فلم ماضی المستقبل. میں بینگ اے آرٹسٹ ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا, آپ یقین کریں. اور انہوں نے کبھی سیٹ کے اوپر مجھے یہ نہیں کہا کہ ہمیشہ علیحدہ جا کے میرے کان میں مجھے کہا کہ شاید ایسے نہیں ایسے کر رہا ہوں, تو میں نے ہمیشہ ان کی بات مانی. میں ایک بات ضرور کرتا چلوں کہ ان کی پہلی فلم میرے ساتھ تھی اور آخری فلم جس کا میں خود پروڈیوسر ہوں وہ تم اجنبی, اس میں بھی کبھی صاحب میرے ساتھ ہی ہیں, جو عید الفطر کو ریلیز ہوگی. یہ کتنا حسین اتفاق ہے کہ میرا بھی 23 تاریخ کو ایکسیڈنٹ ہوا لاجپت شاہ روڈ 1 میں, اور میں اتنی تکلیف میں کہ میرے گوڈوں کے اندر تکلیف ہے. میں یہاں پہ ان کی محبت میں آیا ہوں. میں اپنی محبت کبھی صاحب کے بارے میں بیان نہیں کر سکتا, کتنی عزت ہے میرے دل میں. پاکستان, گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ میں یہاں سے ٹورانٹو سے, کینیڈا سے, آج 19 مارچ 2003 میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے فنکار کو آپ نے تھوڑا سا ایک میسیج بھی نہیں بھیجا, اور مجھے یہ شکوہ رہے گا اس بات کا کہ آپ لوگوں نے کبھی بھی پاکستان کے آرٹسٹوں کو عزت نہیں بخشی, تو بہت ہی شرم کی بات ہے. میں یہ بھی کہوں گا کہ بات بہت دور چلی جائے گی, چونکہ میں اسی پہ فوکس رہنا چاہتا ہوں. کبھی میرے بڑے بھائی تھے, میں نے بہت کچھ سیکھا ان سے. میں ایسے پریزیڈنٹ پاکستان فلم انڈسٹری فیڈریشن اور پاکستان کے جتنے عوام ہیں ان کی طرف سے میں تعزیت کرتا ہوں. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جیسا ٹریبیوٹ بدر صاحب نے ٹورانٹو میں دیا ہے, ایسا انشاءاللہ تعالی میں لاہور جا کے ایک بہت بڑا ان کے آنر کے اندر ہے, تو that will not be a function but it will be a great tribute, وہاں میں انشاءاللہ تعالیٰ کروں گا. آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں, دل کو میرا نہیں چاہتا, بہت ساری باتیں ہیں ان کی میرے ساتھ, بہت محبت ہے, آپ یقین کریں. لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ پہلی فلم بھی ان کی میرے ساتھ تھی اور آخر میں بھی
ان کو قبر میں شاہد نہیں اتارا. بہت غم ہے مجھے اس بات کا، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ میری پہلی فلم بھی کبھی صاحب کے ساتھ تھی اور آخری فلم بھی جو کہ عید پہ ریلیز ہو رہی ہے ہو یا تم اجنبی، وہ بھی ان کے ساتھ ہے. آخر میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جتنی یہاں خبر تھی بیٹھی ہیں، جتنے ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ آپ تشریف لائے، اور خاص طور پہ بدر صاحب کا. It's a great honor for me and for all the people over here that he has arranged such a big occasion for Mr. Kavi. I love you, Kavi Saab. I love you. شاہد صاحب کے لیے ایک بار پھر تالیاں. کچھ آنسو بڑے قیمتی ہوتے ہیں شاہد صاحب، اور کبھی صاحب کے لیے آنسو آنکھوں سے ہوں یا جذبات کی صورت میں ہوں یا الفاظ کی صورت میں، کبھی صاحب کو ہم نہیں بھی ہوں گے جب تک ٹیلی ویژن کی فلم کی سکرین اور تھیٹر کا جو سٹیج ہے، تھڑا جس کو ہم بولتے ہیں، جب تک وہ اس دنیا میں موجود ہوگا، کبھی صاحب کو یاد کیا جاتا رہے انشاءاللہ. اور مجھے یہ بھی یقین ہے، جیسے آپ سب نے کبھی صاحب کا ڈرامہ ضرور دیکھا ہوگا. میرے خیال میں جو پنجابی، سرائکی، اردو، ہندی اور اس سے قریب جتنی بھی زبانیں ہیں، کوئی ایسا شخص دنیا میں نہیں ہوگا جس نے کبھی صاحب کو سکرین پہ نہ دیکھا ہو. کہ ہم جب نوجوان تھے تو ان کی خوبصورت آنکھوں کے عاشق تھے، اور اس پیشنس کے ساتھ ہم پروان چڑھے اور بوڑھے ہوئے آج. کبھی صاحب کے ساتھ اور شاہد صاحب کے ساتھ ہمارا تعلق ایسے ہی ہے جیسے کہ بہت ہی پیاری محبوبہ کا رشک میں پہلا تھا. کہ اللہ نہ کرے ہم کبھی صاحب کی طرح مرنا تو میں نے بھی ہے. ریفرنس کہتے پھر ہمیں زندگی میں لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. زندگی میں اپریشیٹ کر رہے ہیں. تھینک یو. میرے دوست بھی عشق بھی ہیں. بہت شکریہ. میں نے ایک ذکر کیا تھا پہلے کہ جو کالج سے بھاگ کر نجیب